نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین و سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم جمعۃ المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں حاضر ہوئے ہیں. خلائق عالم ہمارا آنا، مل بیٹھنا، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، سننا اور اس کی بارگاہ میں سربا سجود ہونا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. خلائق عالم ہمیں سچ کہنے، سچ سننے، حق کہنے اور حق کا ساتھ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، ہم نے جو نشست شروع کر رکھی ہے اس میں ہم باب ادب پر پہنچے ہیں، اور پچھلے ماہ ہم نے جو گزارشات پیش کی، جو سیکھنے کی کوشش کی، وہ تھا اللہ رب العزت کی ذات کا ادب. اللہ رب العزت کی ذات کا ادب، اور وہ ذات کا ادب عبادات میں، اللہ کو ماننے میں، اللہ کی صفات میں، اللہ رب العزت کے احکام میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس ذات کا ادب بجا لایا جائے. اب کائنات میں اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جو ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کی ذات رب کائنات کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ اور بلند تر ذات ہے. آج ہم حضور علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے، اللہ کی توفیق سے حضور علیہ السلام کے ادب کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورہ الفتح آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا اے لوگوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا پھر اگلی بات یہ ہے، تو پھر تم پر لازم ہے وَتُعَزِّرُوهُ، تو پھر میرے محبوب کی مدد کرو، میرے محبوب کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو. اور آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. جب ایمان اگر رکھتے ہو، جب میرے محبوب کی تعظیم اور مدد کر لو تو پھر میری تسبیح بیان کرو، پھر میری تسبیح بیان کرو. اب اللہ تعالیٰ نے
اس میں جو ترتیب رکھی ہے آیہ مبارکہ میں بڑی خوبصورت بات ہے، اس پر عرض کروں۔ اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ اب ایمان کی شرط کیا ہے؟ تؤمنوا باللہ، اللہ پر پہلے ایمان لانا ہے۔ پہلے کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ یعنی ایمان تبھی معلوم ہوگا، کامل ہوگا، تبھی ایمان نصیب ہوگا کہ جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، فقط یہ نہیں فرمایا، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ایمان وہی ایمان ہے جو خدا کا نہ ہو، صرف مصطفیٰ کا بھی ایمان ہے۔ اس میں میرے محبوب کی بھی محبت ہے اور ادب اور یقین شامل ہو۔ اگر تم صرف خدا کو مانو اور مصطفیٰ کو نہ مانو تو فرمایا پھر میں تمہیں ایمان کی دولت نہیں دوں گا، تمہیں ایمان کی دولت نہیں دوں گا۔ اگر ایمان لینا ہے تو شرط یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو، میرے حبیب کا ادب کرو، تعظیم کرو۔ اب اللہ پاک نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا، ایمان لاؤ۔ اب یہ جو لفظ استعمال فرمایا، اس سے ایک بات کا فرق واضح ہو گیا۔ یہاں مسلمان ہونے کی بات نہیں ہو رہی، ایمان والا ہونے کی بات ہو رہی۔ مسلمان ہونا اور ایمان والا مومن ہونا، اس میں بھی فرق ہے۔ بندے نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو ہم کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کی باقاعدہ اس کی وضاحت فرمائی، سورہ الحجرات میں آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تھے قالت الاعراب آمنا، کہ جو وہ بدو تھے، جو دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فوراً قرآن نازل فرمایا، فرمایا محبوب قل، ان سے کہیے لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، انہیں کہیے، انہیں فرمائیے کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی تم فقط مسلمان ہوئے ہو، ابھی تم فقط مسلمان ہوئے ہو۔ ابھی آپ ساتھ ہی فرمائے یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے، بلکہ ابھی تم فقط مسلمان ہوئے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس نے کلمہ پڑھا، توحید کا اقرار کیا، رسالت کو تسلیم کیا، رب نے فرمایا اس کو مومن میں نہیں کہوں گا، اس کو ٹائٹل مومن کا نہیں مل سکتا۔ باری تعالیٰ کلمہ پڑھ کے نمازیں بھی پڑھنے نہ گیا، تجھے رب بھی مان دیا، فرشتوں کو تیری مخلوق بھی مان دیا، کتابوں پر بھی ایمان لایا، انبیاء پر بھی ایمان لایا، پھر بھی تو کہتا ہے ابھی مومن نہیں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ابھی انہیں میرے یار کا ادب کرنا نہیں ہے، ابھی انہیں میرے حبیب کا ادب نہیں آیا۔ کلمہ پڑھ لیا ہے، ابھی یہ بول بیٹھتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے حبیب کو اپنے جیسا سمجھے، کوئی میرے محبوب کو یوں بلائے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، کوئی میرے محبوب کی یوں کنڈی کھٹکھٹا دے بغیر اجازت کے، کوئی بے وقت جا کے میرے یار کو سوئے ہوئے اٹھا دے، کوئی بلا وجہ کوئی ایسی بات کرے جو میرے محبوب کے دل پر گراں گزرے، تو فرمایا میں اس کو مومن کبھی کہتا نہیں ہوں، بلکہ مومن وہ ہوتا ہے جو بولے بعد میں اور پہلے کہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے آقا ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، سب کچھ میرا آپ پر قربان ہو جائے۔ تو شرط یہ رکھی
کہ لوگوں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ میں ایمان والا وہ ہوگا جو اب میرے رب ہونے پر ایمان لائے، پر اس پر شرط یہ ہے کہ میرے یار کا ادب سیکھے، میرے حبیب کا ادب سیکھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں، اگر شرط رسول اللہ ہے، اگر حضور شرط ہے ایمان کے لیے، اللہ فرما رہا ہے نا کہ یہ ساری بات کا تو یہی خلاصہ نکل رہا ہے نا کہ حضور شرط ہے، کہ اگر آقا کا ادب نہ ہوا، حضور کی تعظیم نہ ہوئی، آقا علیہ السلام کو نہ مانا، تو پھر ایمان نہیں ملے گا۔ تو پھر اگر باری تعالیٰ یہ شرط ہی رکھ دی ہے کہ ایمان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو پھر تم ڈائریکٹ ہی کہہ دیتا ہے تؤمنوا رسول، میرے محبوب پر ایمان لاؤ۔ جنہوں نے ایمان لائے، اگر تم ایمان رکھتے ہو میرے حبیب پر، یہ پہلے اپنا نام کیوں دیا لتؤمنوا باللہ ورسولہ؟ اگر صرف رسول پر ایمان لانا کامل ہے، کمال ہے، اگر حضور ہی شرط ہے، یہ بات لازم و مطلوب ہے کہ اگر آقا کا ادب نہیں، حضور کا عشق نہیں، حضور کی محبت نہیں، حضور کی اطاعت نہیں، تو پھر تو کہتا ہے مومن ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں نا، بولے نا۔ اگر حج کر رہے تو کس کی اطاعت ہے؟ بولے اللہ کی اطاعت ہے۔ زکات دے رہے تو کس کی اطاعت ہے؟ سارے بولے کس کی؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ جہاد کر رہے تو حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو باری تعالیٰ تیری اطاعت بھی کرنے لگ گئے، تجھ پر ایمان بھی لائے، تو نے شرط یہ رکھی مومن وہ ہوگا جو مصطفیٰ کا ادب کرے گا، جو میرے محبوب کی توقیر اور تعظیم کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ پھر تو جب اعلان کر رہا ہے تو پھر یہ کہہ رہا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اپنا نام بھی ساتھ لے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ کتنی؟ پہلی اور اہم وجہ یہ ہے کہ رب فرمانا یہ چاہ رہا ہے لوگوں یہ مت سمجھ لینا، اگر کوئی یہ سوچے کہ خدا مصطفیٰ سے جدا ہے، خدا مصطفیٰ سے جدا ہے، تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں کہ لوگوں جہاں جہاں خدا ہے وہی مصطفیٰ ہے، اور جس جگہ خدا ہے وہاں مصطفیٰ ہے۔ جو میرے رب ہونے کو تسلیم کرے اس پر لازم ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کو بھی میرا محبوب تسلیم کرے، میرا محبوب تسلیم کرے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ جدا کریں گے، لوگ کہیں گے خدا ہے، خدا الگ، مصطفیٰ الگ، یہ دو ذاتیں ہیں، خدا کو ماننا ہی کمال ہے، خدا کو ماننا ہی ایمان ہے۔ تو فرمایا جھگڑا ہی ختم کر دیا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ فرق نہیں رکھا، یا بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا اگر تم ان دونوں پر ایمان رکھتے ہو تو شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ پر ایمان اس کا ہوگا جو خدا کو مانے گا، اور خدا پر ایمان اس کا ہوگا جو مصطفیٰ جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ خدا کو بھی مان سکتا نہیں ہے، اور جو خدا کو مانے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور نقطہ دیکھ لیں، اللہ پاک ایویں ہی فرما سکتا تھا تؤمنوا باللہ ورسولہ، فرما سکتا تھا نا، فرمایا لتؤمنوا، یہ لام کی شرط کے لیے آتی ہے، سیدھا نہیں فرمایا تؤمنوا باللہ ورسولہ، بلکہ فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اگر ایمان رکھتے ہو، ہائے ہائے ہائے، اگر ایمان رکھتے ہو، لے تؤمنوا باللہ ورسولہ، ادب سکھایا، فرمایا اگر ایمان رکھتے ہو، باری شرط لگائی کس پر؟ باللہ، اب اپنا نام پہلے دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آگے دربار مصطفیٰ ہے، آگے کیا ہے؟ دربار مصطفیٰ ہے، شرط لگائی، فرمایا اگر تم میرے حبیب پر ایمان رکھتے ہو، آؤ پہلے میرے دروازے پر، میں تمہیں دھو کر اجلا کر کے پاک اور منزہ کر کے اس قابل کروں کہ دربار مصطفیٰ میں جاؤ۔
اور دوسرا لام کہ کا معنی یہ بیان ہوا کہ لوگوں لام کہ سے مراد یہ ہے کہ مومن کہلوانے کے لیے شرط یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے کے لیے اور مومن کہلوانے کے لیے شرط یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جو میرے یار کا معجب ہوگا، جو میرے مصطفیٰ کے در کا نوکر ہوگا، وہی مومن ہوگا، وہی مومن ہوگا، کوئی دوسرا مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ اب یہ تو بات ہوگی لِتُؤْمِنُوا تک کہ اللہ نے جو شرط پہلا ایمان کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر میرے محبوب کی توقیر کرو، میرے محبوب کی مدد کرو۔ اگلا جو لفظ استعمال فرمایا خالق ذوالجلال نے، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا، اس کا معنی یہ ہے توقیر کرنا، مدد کرنا۔ کیا کرنا؟ اب ہم اس پورے خطاب کا یا اکثر آپ سنتے اور پڑھتے اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور مختار کل ہے کہ نہیں؟ سارے بولے، اونچا بولے، حضور کیا ہے؟ مختار کل ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے باری تعالیٰ، اگر حضور مختار کل ہے، تیری ذات کے بعد حضور کیا ہے؟ ہر چیز پر اللہ نے ان کو تصرف اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا کے منہ سے نکلے کہ میں اگر کہوں کہ اود پہاڑ سونے کا ہو جائے تو اود پہاڑ سونے میں بدل جائے، میرے حبیب انگلی اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، مصطفیٰ اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، مصطفیٰ مخاطب ہو تو کنکریاں بول کر کلمہ پڑھنے لگ جائے، میرے حبیب بلائے تو درخت زمین چیرتا ہوا مصطفیٰ کے قدم چومنے آ جائے، میرا مصطفیٰ اشارہ کرے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، مصطفیٰ چاہے تو 10 بندوں کا کھانا 300 لوگ کھا لے۔ آئے آئے اگر باری تعالیٰ اگر حضور مختار کل ہے تو پھر ہم کائے کی مدد کریں؟ تو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے حضور مختار کل ہے؟ اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو اتنا اختیار ہے کہ ایک دن آقا نماز پڑھا رہے، مصلے پہ کھڑے نماز پڑھا رہے، پڑھاتے پڑھاتے مصلے سے آگے چلے گئے، ہاتھ بلند کیا، کسی شے کو پکڑا، پھر چھوڑ دیا، واپس پلٹ آئے، نماز ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج عجیب ماجرا ہوا، ہم نے دیکھا آپ نماز میں آگے بڑھ گئے، آپ نے ہاتھ بلند کیا، کسی شے کو پکڑا، چھوڑ دیا، وجہ کیا تھی؟ تو سرکار نے فرمایا صحابہ جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا نا تو جنت لا کر میرے سامنے رکھی، جنت میرے سامنے رکھی گئی تھی، میرا دل کیا کہ میں تمہارے لیے جنت سے کھجوروں کے انگوروں کے گچھے توڑ کے لے آؤں، انگوروں کے گچھے توڑ لاؤں۔ فرمایا میں نے ہاتھ ڈالا، پکڑا، پھر چھوڑ دیا، ہاتھ ڈالا، پکڑا، پھر چھوڑ دیا۔ پوچھا بندہ نواز آپ لائے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ لائے کیوں نہیں؟ سرکار نے فرمایا اگر میں وہ لے آتا تم ساری زندگی کھاتے رہتے وہ ختم ہی نہ ہوتا، ساری زندگی کھاتے رہتے وہ کبھی وہ ختم ہی نہ ہوتا۔ تو اگر حضور اتنے مختار کل ہیں، آقا کے پاس اتنی طاقتیں ہیں، حضور کے پاس اتنے کمالات ہیں، میرے نبی کے پاس اتنے اختیارات ہیں، ایک عورت آئی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اپنے ساتھ بیٹا لائی، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خاطر قبیلہ چھوڑ آئی ہوں، آقا میں آپ کی خاطر اپنے چھوڑ آئی ہوں، سب چھوڑ آئی ہوں، ایک بیٹا ہے وہ ساتھ لائی ہوں، اسے اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کی غلامی اور نوکری کرے گا۔ یا رسول اللہ میں فاطمہ کے برتن دھویا کروں گی، میں عائشہ کی نوکری کروں گی، میں آپ کے گھر کی نوکری کروں گی۔ سرکار نے قبول فرما لیا، حضور نے بیٹا صحابہ صفہ میں رکھ دیا، وہ صحابہ صفہ میں رہتا، حضور کے اسباق سیکھتا، وہاں جو مل جاتا کھاتے پیتے صبر کرتے شکر کرتے۔ ایک دن بیٹا فوت ہو گیا، وہ بیٹا فوت ہو گیا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، حضور آئے، حضور نے دیکھا آقا کو بڑا دکھ ہوا، آقا رو پڑے، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور اس کو کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ جب حکم دے دیا چلنے لگے، واپس آ گئے، فرمایا اس کو نہ نہلانے نہ اس کو کفن دے دیں۔
کچھ نہ کرو، جاؤ اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کو بلاؤ۔ وہ چلے گئے، اس کی ماں کو بلانے، سرکار نے بلایا، ماں تھی، ماں رو پڑی۔ جب ماں آ کے چیخی، دیکھا بیٹا فوت ہو گیا، ماں نے آ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو امانت دی تھی، میں نے تو آپ کو امانت دی تھی، یا رسول اللہ امانت دی تھی۔ تو امانت کے ساتھ بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ آپ تو لجپال ہے، امانت دی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ یہ تیرے مصطفیٰ کے پاس امانت تھا، یہ تیرے محبوب کے پاس ہے امانت تھا۔ ماں امانت مانگ رہی ہے، میں کیا کروں؟ رب نے اس بچے کو روح لوٹا کر کہا مصطفیٰ سب کچھ تیرے لیے۔ تو فرمایا لوگو حضور مختار کل ہے، حضور مختار، اگر عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے محبوب کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک شخص حضور ایک میدان سے گزرے، شخص نے کہا میں آپ کو کیسے مان لوں، آپ نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا تجھے کیا دلیل چاہیے؟ اس نے کہا اگر وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے نا، یہ اگر بول پڑے اور یہ کلمہ پڑھ لے تو فرمایا اگر آپ اس کو اپنے پاس بلا لے تو میں مان جاؤں گا میں نبی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جا اس کو کہہ تجھے محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں، تجھے مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ اس نے جا کر درخت سے کہا، درخت نے یوں گھلارے دیے، جڑوں کو چیرتا ہوا دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب یہ ساری کائنات حضور کی تصرف میں ہے، آقا کے تصرف میں ہے، حضور کی طاقت میں ہے، حضور مختار کل ہے۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں وَتُعَزِّرُوهُ، میرے محبوب کی مدد کرو، میرے محبوب کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، مدد کرو میرے محبوب کی تعظیم سے پہلے۔ باری تعالیٰ کیا مدد کرے؟ تو اللہ نے اس میں جو مفسرین نے فرمایا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضور مختار کل نہیں ہے، آقا مختار کل ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ فرمایا چونکہ ہر نبی ایک قوم کے لیے نبی بن کے آیا، ایک وقت کے لیے نبی بن کے آیا، ایک قبیلے کے لیے نبی بن کے آیا، ایک خطے کے لیے نبی بن کے آیا، میرے آقا عالمین کے لیے نبی بن کر آیا، قیامت تک کے لیے مصطفیٰ نبی بن کر آئے۔ اب جب قیامت تک کے لیے حضور نبی بن کر آئے ہیں تو فرمایا لوگوں اب جب حضور کو شان بشریت کے سبب وصال کی شان بھی ملنی ہے تو کیا کریں؟ تو فرمایا وہ جنہوں نے میرے آقا کو نہیں دیکھا ہوگا، اے میرے مصطفیٰ کی امت جسے خیر الامت کہا گیا ہے، امت خیر کہا گیا ہے، فرمایا اے امت مصطفیٰ اب مدد یہ ہے جنہوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا انہیں بتانا میرا محبوب بولتا کیسا ہے، انہیں بتانا میرے محبوب کا چلنا کیسا تھا، انہیں بتانا میرے محبوب کے رشتے کیسے تھے، انہیں بتانا میرے محبوب کا لباس کیسا تھا، انہیں بتانا میرے محبوب کے بول کیسے تھے، انہیں بتانا میرے محبوب کی صبح کیسی تھی، میرے محبوب کی شامیں کیسی تھی، میرے محبوب کے لمحے کیسے تھے، محبوب کی دوستیاں کیسی تھی، میرے یار کا مسکرانا کیسا تھا، میرے حبیب کے اخلاق کیسے تھے، میرے حبیب کے آداب کیا تھے۔ فرمایا مدد یہ ہے جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں مصطفیٰ کے گن بتایا، انہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بتایا کرو۔ یہ مدد ہے کہ تم حضور کے یہ نہ دیکھنے لگ جاؤ کہ آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے، حضور نے کیسے نماز پڑھی، حضور نے یہ کیا کہ نہیں کیا، یہ حضور بشر تھے یا نور تھے، حضور کی یہ تھے کہ نہیں تھے، حضور مختار کل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دیکھنا تیرا میرا کام ہے نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھیں کہ رب نے ہمیں ان کی خاطر بنایا، رب نے ہمیں ان کی خاطر بنایا ہے۔ اتنا ہی دیکھ لے کافی ہے، اتنا ہی دیکھ لے۔ وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ نے کیا فرمایا تھا کہ نور و بشر
हाजिर व नाजिर व नूर व बशर गैब को छोड़ और शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। अरे उनसे क्या छुपा है, उनसे क्या बात मुख्फी है। तो इसलिए फरमाया तुम पे लाजिम ये है कि तुम बताओ हम जिस नबी के उम्मती हैं उनके अखलाक कैसे थे, उनका आदाब कैसे थे, मेरे महबूब की शान क्या थी। और वो क्या है, वो ये है कि बंदा उन अखलाक को पहले अपनाए, पहले खुद क्या करे, अपनाए। हुजूर ने सच का दस दिया, सूली पे लटक कर भी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। हुजूर ने ईमानदारी और दयानतदारी का सबक दिया, तो कभी भी बददियानती नहीं करनी। हुजूर ने ईसार और कुर्बानी का सबक दिया, कभी भी जुल्म नहीं करना। ये हुजूर के अखलाक है। इसमें फरमाया लोगों वतुअज़्ज़िरूहु, और मेरे हबीब की मदद करो। और आगे फरमाया अगला जुमला वतुअक्किरूहु, और मेरे महबूब की ताज़ीम करो, मेरे महबूब की बोले ना क्या करो, ताज़ीम करो, मेरे हबीब की ताज़ीम करो। अब तुअक्किरूहु इस्तेमाल किया, युअद्दिबूहु भी कह सकता था। हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना अदब करें, अल्लाह ये भी फरमा सकता था युअद्दिबूहु, मेरे महबूब का अदब करो, मेरे महबूब का तवज्जो मेरी तरफ रखें, मेरे महबूब का अदब करें। ये ताज़ीम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, अदब क्यों नहीं कहा? सीधी सीधी बात होती, तेरे मेरे जैसे आम बंदे को समझ आ जाती। ये क्यों फरमाया कि लोगों तुम मेरे हबीब की बोले ना क्या करो, ताज़ीम करो, अदब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इसकी एक मिसाल कुरान से देता हूं। जैसे अपने हबीब की मोहब्बत आल की जब बात की ना, तो फरमाया मेरे महबूब की आल से मवद्दत करो। क्या करो, मवद्दत। बोले ना क्या लफ्ज है, न मोहब्बत कहा न इश्क कहा, न मोहब्बत कहा ना इश्क कहा। मोहब्बत इब्तिदा है, इश्क इंतहा है, इश्क दीवानगी पे ले जाती है, मोहब्बत शुरुआत करती है, मवद्दत दरमियाना करता है। फरमाया मोहब्बत न करना कि कहीं कमी रह जाए, इश्क न करना कि कहीं दीवानगी में बेअदब हो जाओ। अरे तुम मवद्दत करना, न उनके सूर से बढ़ के कोई हो, न उन जैसा कोई हो। फरमाया लोगों तो इसलिए वो तुअक्किरूहु, मेरे महबूब की तौकीर करो, मेरे हबीब की ताज़ीम करो, कि अदब न करते रह जाना, कि अदब के माने ढूंढते फिरो। बारी ताला क्या करे, फरमाया जहां पर हद खत्म हो जाए उस हद से बढ़कर मेरे मुस्तफा का अदब करो। एक खुदा ना कहना, एक बोलो ना, एक खुदा ना कहना, बाकी सब कुछ मुस्तफा है। कौन सारे गाने वाले के बाकी सब कुछ मुस्तफा है, वजहुल्लाह मुस्तफा है, अल्लाह की मज़हरियत मुस्तफा है, तस्वीर खुदा मुस्तफा है, अल्लाह के कासिम मुस्तफा है, सब कुछ बांटने वाले मुस्तफा है। एक खुदा ना कहना। एक नुक्ता कि अगर इतनी ही ताज़ीम करनी है हुजूर की, बेइंतहा ताज़ीम करनी है, इतनी ताज़ीम करनी है, तो भाई फिर इबादत का ही हुक्म दे देता कि मेरे महबूब की इबादत करो, मेरे हबीब को सजदा करो। तो रब के बाद इतनी ताज़ीम जो है, तो फिर इबादत ही कह देता कि मेरे हबीब की इबादत करो। इबादत नहीं कहा, ताज़ीम इंतहा की करो। तो इसका जवाब ये है, सुनिएगा। ताज़ीम इबादत तब बनती है जब हद क्रॉस कर जाए, जब बोले ना, जब हद क्रॉस कर जाए। जब ताज़ीम हद में रहे तो वो ताज़ीम होती है। मेरे जुमला सुनिएगा खुदारा, ताज़ीम हद में रहे तो वो अलामा साहब वो क्या होती है, ताज़ीम होती है। अगर ताज़ीम हद क्रॉस कर जाए तो क्या बन जाती है, बोले ना, इबादत बन जाती है। क्या बनती है, सारे बोलो क्या, इबादत। के फरमाया हद में रह के करोगे तो ताज़ीम,
حد سے نکل جاؤ گے تو عبادت. اب حد سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس شے کی حد معلوم ہو. سمجھ آئی میری بات؟ حد سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس شے کی کیا ہو؟ حد. اب یہ مسجد ہے, آپ کو پتا ہے وہ مسجد کی حد ہے, میں یہاں سے نکلوں گا تو مسجد کی باؤنڈری سے باہر ہو گیا. آپ لاہور ہے, یہ لاہور کی حد ہے, میں یہاں سے نکلوں گا تو لاہور سے نکل گیا. یہ پاکستان کی حد ہے, میں یہاں سے نکلا تو پاکستان سے نکل گیا. جب آپ حد جانتے ہوں گے تو ہی حد کراس کریں گے نا, بولے نا ایسے ہی ہے نا. تو حضور کے ادب کرو, حد میں رہ کر حد کراس کرو گے تو کیا بن جائے گی؟ عبادت. تو فرمایا لوگوں میرے یار کی ادب کی حد ہی کوئی نہیں. انشاءاللہ پتہ نہیں میں تو سمجھا سکیا کہ نہیں ہے. کراس تو تب ہو جب حد معلوم ہو. اس نے یار کے ادب کی حد ہی کوئی نہیں رکھی. اس نے کہا جب حد ہی نہیں ہے تو عبادت تو تب ہوگی جب حد کراس ہوگی. اس لیے میرے رب ہونے کی کوئی حد نہیں, اس کے مصطفیٰ ہونے کی کوئی حد نہیں, میرے یار کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت تب ہوگی جب حد کراس ہو جائے گی. تو محبوب میرا بے حد ہے, میرا محبوب بے حد ہے. اور فرمایا جب تم عبادت کر لو تو توسلوہ, مدد بھی کر لو, وتوقروہ, اور توقیر بھی کر لو. آگے فرمایا وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اب میری تسبیح کرو. اب میری, یہ بھی بڑا نکتہ ہے, اب میری تسبیح میں کیا ہے؟ سبحان ربی العالی, سبحان ربی العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, لبیک اللہم لبیک. یہ تسبیح ہے نا, بولو نا یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ بولو اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے. آپ نے صدقہ دیا, الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے. آپ نے نماز پڑھی, کہا سبحانک اللہم. یہ کیا ہے؟ بولے نا یہ کیا ہے؟ آپ نے رکوع کیا, سبحان ربی العظیم. کیا ہے؟ تسبیح. آپ نے سجدہ کیا, فرمایا سبحان ربی الاعلی. یہ کیا ہے؟ تسبیح. آپ مکے گئے, حج کیا اور کہا لبیک اللہم لبیک. یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے. وہ کہتا ہے میری تسبیح, یعنی باری تعالیٰ یہ تسبیح کا حکم بعد میں کیوں دیا؟ فرمایا لوگوں میں نماز, حج, زکات, روزہ, سارے عوامل اسی کے قبول کروں گا جو میرے یار کا باادب ہوگا, جو میرے حبیب کا باادب ہوگا. جو میرے یار کا باادب نہیں ہوگا نا, نہ اس کی نماز قبول کروں گا, نہ اس کے روزے قبول کروں گا, نہ اس کی حج قبول کروں گا, نہ اس کی زکات قبول کروں گا. کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. وہ میرا ہے ہی نہیں. محبوب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہے. تو آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں, دعوت فکر یہ ہے, پیغام یہ ہے, ہر شے سے بڑھ کر حضور کا ادب ہے. ہر شے سے بڑھ کر حضور کی ذات کا ادب ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, دارین کی نعمتوں سے نوازے. اگلے ماہ انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں ہم ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے.